آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنی خوراک کم کرنے کی ضرورت ہے. ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں, تھوڑا سا ہم کھانا کھاتے ہیں پھر بھی ہمارا وزن نہیں کم ہوتا. کیا آپ نے کبھی ایسی بکری دیکھی ہے جس کو چارہ نہ ملتا ہو اور وہ موٹی ہو؟ تو جتنا آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کا جسم اس چربی کو جمع کرتا جائے گا اور آپ موٹے ہوتے جائیں گے. اب جو ایک روٹی ہے اس میں تقریباً 100 کے قریب کیلوریز ہوتی ہیں. 3 سے 4 بسکٹ ایک روٹی کے برابر ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب 2.5 روٹی کے برابر ایک چپس کا پیکٹ ہے. وزن کم کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ کو لازمی کم کرنا پڑے گا اور فزیکلی زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر اویس بٹ ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ہوں. آج میں آپ سے دوبارہ اپنے مریضوں کی بہت ہی کامن کویشچن یا کویری ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا. میں چونکہ ایک اینڈوکرائنالوجسٹ ہوں تو میرے پاس اوبیسٹی یا موٹاپے کے شکار لوگ بھی آتے ہیں جن کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو جب ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو ایویلیوٹ کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ موٹاپے کا شکار ہیں تو ہم انہیں سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنی خوراک کم کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے جو زیادہ تر مریض ہیں, میجورٹی جو پیشنٹس کی ہیں, ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں. جیسے میں تو کچھ کھانا ہی نہیں ہے بالکل, یہ دن میں ایک باری میں روٹی کھانا, تھوڑا سا ہم کھانا کھاتے ہیں پھر بھی ہمارا وزن نہیں کم ہوتا. اور آپ ہماری خوراک میں سے مزید کیا کم کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہمارا وزن کم ہو جائے گا. تو ایسے جو میرے مریض ہوتے ہیں پھر میں ان کو اپنے ایک استاد ہیں ان کی ایک میں بات ان کو سناتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی ایسی بکری دیکھی ہے جس کو چارہ نہ ملتا ہو اور وہ موٹی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ قدرت کا ایک نظام ہے. آپ جتنا کھانا کھائیں گے اتنا آپ کا وزن بڑھے گا, اور اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا. موٹاپا ہے کیا بیسیکلی؟ اگر سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو موٹاپا ہمارے جسم میں چربی کی یا فیٹ کی مقدار کا اتنا زیادہ بڑھ جانا ہے کہ وہ صحت کے لیے خطرناک ہو جائے. یعنی موٹاپا چربی کی زیادتی ہے. اب ہمارا جسم جو ہے اس کی جو آپ اگر میں کہوں کہ اس کی جو دولت ہے یا جس چیز کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس کی انرجی ہے, جو کہ ہمیں خوراک سے کیلوریز کی صورت میں ملتی ہے. اور اللہ پاک نے ہمارے جسم کو جو ہے نا انتہائی کنجوس بنایا ہے. اس معاملے میں ہمارے جسم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی اس کو مل جائے اس کو یہ جمع کر لے. بہت ہی بخیل ہے. جتنی خوراک انرجی کی صورت میں جو کیلوریز اس کو ملے وہ اس کو سٹور کر کے رکھ لے, جمع کر کے رکھ لے, اور کم سے کم اس کو خرچ کرے جتنی اس کو صرف ضرورت ہو. تو جو ہم کھا رہے ہیں کھانا اس میں کیلوریز ہیں, اس کے ذریعے ہمیں انرجی مل رہی ہے. یہ آپ سمجھ لیں ہماری آمدن ہے ہمارے جسم کی. اور کچھ کھانوں میں زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں, کچھ میں کم. جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے اتنی زیادہ کیلوریز ہیں. اور جو ہم نے یوز کرنا ہے, جو ہمارا خرچہ ہے, وہ ہماری میٹابولزم ہے, جس کو ہم کیلوریز جس میں یوز اپ ہو جاتی ہیں, جس میں فزیکل ایکٹیویٹی ہے, آپ کا چلنا پھرنا ہے, واک ہے, ایکسرسائز ہے. آپ کے جو اعضاء ہیں مختلف, جیسے آنتیں ہیں اس میں کھانا ہضم کرنا ہے, دل نے کام کرنا ہے, خون کو پمپ کرنا ہے, گردے ہیں انہوں نے خون کو صاف کرنا ہے, جگر ہے اس نے خون کو صاف کرنا ہے, دماغ ہے اس نے کام کرنا ہے. ان ساری چیزوں میں انرجی خرچ ہوتی ہے. یہ ہمارا ایک طرح کا خرچہ ہے. تو ہمارے جسم کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا منیمم ان چیزوں کے لیے ضروری ہے وہ خرچ ہو, اور باقی جتنا ہے وہ اس کو جمع کر لے, سٹور کر لے. تو جو ہمارا جسم ہے اس انرجی کو سٹور کس طرح کرتا ہے, وہ چربی کی صورت میں جمع کرتا ہے, اور یہ ہمارے جسم میں پھر جمع ہو جاتی ہے. تو جتنا آپ زیادہ کھائیں گے, جتنی آپ کی آمدن زیادہ ہے, جتنی دولت زیادہ آ رہی ہے اور خرچہ آپ کا کم ہے, یعنی آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں, اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کا جسم اتنا ہی امیر چربی کے معاملے میں امیر ہوتا جائے گا اور اس چربی کو جمع کرتا جائے گا اور آپ موٹے ہوتے جائیں گے. اگر آپ کی آمدن کم ہے, یعنی آپ کھانا کم کھا رہے ہیں اور آپ کا خرچہ زیادہ ہے, یعنی آپ زیادہ فزیکلی ایکٹیو ہیں, زیادہ خرچ کر رہے ہیں اس انرجی کو, تو پھر آپ کی یہ جو دولت ہے اس میں کمی ہوگی اور آپ کی چربی کم ہو سکتی ہے, اور اس کی مدد سے پھر آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. اب آگئی بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں اور ہمارا وزن کم نہیں ہوتا. تو زیادہ تر لوگ واقعی کچھ نہیں کھا رہے ہوتے. یہ ان کی بیسیکلی ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ جس چیز کو کھانا کہہ رہے ہیں وہ صرف جو ہماری میلز ہوتے ہیں, روٹی جس کو کہتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ کھانا ہے اور باقی چیزیں کھانا نہیں ہے. اب وہ بیچارے دن میں ایک ٹائم کھانا کھا رہے ہوں گے اور باقی 2 ٹائم اسکپ کر رہے ہیں, لیکن
جب ہم ان کو پروب کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں مزید کہ جی آپ اور دن میں کیا کچھ کھا لیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب روٹی تو ہم ایک ٹائم کھاتے ہیں، لیکن بیچ میں کبھی کوئی بسکٹس وغیرہ ہو گئے، 3-4 بسکٹ کھا لیے، کوئی سموسہ آ گیا دفتر میں جی وہ کھا لیا، کوئی تھوڑی سی مٹھائی پڑی تھی وہ بچوں نے کچھ چھوڑ دیا تھا جی سینڈوچ وغیرہ کو، چاول تھوڑے بچے رہ گئے، تو اس طرح کی چیز تھی، سویٹس ہو گئیں، چاکلیٹ ہو گئی، تھوڑی سی کھا لی تھی، تو اس طرح ہم نے کھا لیا، آم کھا لیے، اس طرح کی چیزیں ہو گئی. تو یہ ایک لوگوں کی مسکنسیپشن ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمیں انرجی کیلوریز کی صورت میں ملتی ہے. اب جو ایک روٹی ہے اس میں تقریباً 100 کے قریب کیلوریز ہوتی ہیں، اور اگر آپ اپنے گھر کے کسی قریبی اسٹور میں جائیں اور جو وہاں بسکٹ ملتے ہیں ان کے پیک اٹھائیں، ان کے پیچھے ان کا کیلوریز کا کنٹینٹ ٹیبل بنایا ہوتا ہے، آپ اس ٹیبل کو دیکھیں. میں کل ایک دیکھ رہا تھا کہ آم ٹکی پیک تھا چھوٹا جو ہاف رول ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو عام بسکٹ ہوتا ہے، جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میں تقریباً جو اندازہ میں نے لگایا کہ اس کے 3 سے 4 جو بسکٹس ہیں، 3 سے 4 بسکٹس، بلکہ میرے خیال ہے 3 ہی بسکٹس، اس میں کی کیلوریز آن ایوریج تقریباً 100 سے اوپر بن جاتی ہیں. یعنی آپ اگر 3 بسکٹ کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ تقریباً ایک روٹی کے برابر کیلوریز، آلموسٹ 3 سے 4 بسکٹ ایک روٹی کے برابر ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو چپس کے پیکٹ آتے ہیں، 50 گرام کا ایک پیکٹ آتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے چپس کا، لیکن اس پورے پیکٹ کے اندر 250 کیلوریز ہوتی ہیں. اس کا مطلب 2.5 روٹی کے برابر ایک چپس کا پیکٹ ہے. چاکلیٹس اٹھا لیں، ان کا بالکل چھوٹا سا والیوم ہوتا ہے، چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن اس میں اس سے بھی زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں. تو بیسیکلی ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے کیلوریز کو کاؤنٹ کرنے کا. تو آپ جتنی زیادہ کیلوریز کھائیں گے، چاہے آپ روٹی نہیں کھا رہے لیکن آپ وہ کیلوریز باقی چیزوں سے پوری کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کا وزن نہیں کم ہوتا، اور پھر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی ہم تو کھاتے ہی کچھ نہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مزید کھانا کم کرو تاکہ آپ کا وزن کم ہو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو چیزیں آپ کھاتے ہیں، آپ کے ڈائٹیشین یا نیوٹریشنسٹ آپ کو سب سے بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس چیز میں کتنی کیلوریز ہیں. آج کل تو ویسے چارٹس آن لائن اویلیبل ہیں، ایپس آ گئی ہوئی ہیں جن کے تھرو آپ اپنے کھانے میں جتنی کیلوریز موجود ہیں ان کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں اندازہ لگائیں کہ آپ کن چیزوں میں زیادہ کیلوریز ہیں ان کو اوائڈ کریں، جن میں کم ہیں جو صحت مند ہیں ان کو آپ یوز کریں، اور ساتھ فزیکلی ایکٹیو ہوں، واک کریں، ورزش کریں، تو وزن ضرور کم ہوگا آپ کا. ایک اور چیز جس کو ہم کیلوری ڈیفیسٹ کہتے ہیں، جیسے میں انکم اور خرچے والی بات آپ کو سمجھا رہا تھا، اگر آپ کی سیونگز پہلے سے اتنی ہے اور آپ ادھر سے جتنی آپ کی انکم آ رہی ہے اتنا ہی خرچہ کر رہے ہیں تو سیونگز پہ افیکٹ نہیں پڑے گا، اتنی کی اتنی رہیں گی. ٹھیک ہے، یعنی پہلے آپ کا مثال کے طور پہ خرچہ کم تھا، فزیکلی ایکٹیو آپ کم تھے، اور اب آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ بڑھا دی ہے، لیکن پہلے ہی کیلوریز آپ کی اتنی ہیں جتنی آپ کو ضرورت تھی، تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جائیں گی، تو وزن کم نہیں ہوگا، بڑھنا رک جائے گا لیکن کم نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کو کیلوری ڈیفیسٹ میں جانا چاہیے، یعنی جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے 500 سے 700 کیلوریز آپ کم کریں گے اور فزیکلی ایکٹیو زیادہ ہوں گے، پھر جا کے آپ کا وزن لوز ہونا شروع ہوگا. آئندہ کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کیلوریز کاؤنٹ کس طرح کرنی ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے. تو ہوپ فلی آج کی ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا یہ کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیلوریز کا کیا تعلق ہے آپ کے ویٹ سے، کھانے کا کیا تعلق ہے آپ کا ویٹ سے، اور وزن کم کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ کو لازمی کم کرنا پڑے گا اور فزیکلی زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. بہت بہت شکریہ.